الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً عقیدۃً نذرانۃً پیش کرنے کے بعد حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، یعنی کل قیامت کے دن پل صراط پر نور ہوگا. فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. پل صراط اندھیرے سے ڈوبا ہوگا، جس نے حضور کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا کل قیامت کے دن وہ درود پاک وہاں نور ہوگا، یعنی روشنی ہو جائے گی، اور پل صراط پر جو اندھیرا ہوگا وہ دور ہو جائے گا. اور یہاں حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کو جنت جانے کا حکم ہوگا، جنت کی طرف روانہ ہوں گے، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، لیکن چلتے جائیں گے جنت تک نہیں پہنچ پائیں گے، راستہ بھول جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو جنتی ہوں گے لیکن جنت کا راستہ بھول جائیں گے؟ تو حضور نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں رہ کر مجھ پر درود پاک نہ پڑھتے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر میری ذات پر درود پاک نہیں پڑھتے. کل قیامت کے دن اگر انہیں جنت جانے کا حکم بھی ہوگا لیکن جنت کا راستہ بھول جائیں گے. پتہ چلا کہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر جو اندھیرا ہے اس کو دور کرتا ہے، کل قیامت کے دن نور لے آئے گا اور جنت کا راستہ بن جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا. حضرت سیدنا سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ایک میرا دوست تھا، اس کو میں نے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، فوت ہو گیا تو خواب میں دیکھا اور میں نے پوچھا ما قال اللہ بک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ اختیار کیا؟ تو اب وہ حضرت سفیان فرماتے ہیں دوست میرا کہنے لگا کہ اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا. میں نے پوچھا کس عمل کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے بخش دیا؟ کہنے لگا کہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب نام لکھتا تھا، کچھ حدیث لکھتا تھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا، حضور کا نام لکھتے ہوئے آگے میں حضور کی ذات پر درود بھی لکھ دیتا تھا. فرماتے ہیں میں لکھ دیتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا جب نام آتا اس نام کے ساتھ حضور کی ذات پر درود بھی لکھ دیتا تھا. تو یہ درود پاک لکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا، اس سبب سے اللہ نے مجھے بخش دیا. فرمایا میں نے حضور کی ذات پر نام لکھنے کے ساتھ حضور کی ذات پر نام لکھنے کے ساتھ درود بھی لکھا، اس عمل سے اللہ نے بخش دیا. درود پاک بہت بڑی نعمت ہے، جس کو نصیب ہو جائے تو اس کے حق میں بہت بڑے اجر کا باعث بنتی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا مال، جان، اس کی اولاد، اس کی کوئی بھی چیز دوسرے مسلمان پر، یہاں تک فرمایا خون بھی حرام ہے، یعنی دوسرے کی چیز فرمایا حرام ہے. اس لیے کہ مسلمان کو دوسرے مسلمان کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا، دوسروں کو تکلیف دینے سے باز کیا گیا کہ ان کو تکلیف نہ دیجیے.
حضرت سیدنا ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کسی جگہ تشریف لے گئے تو آپ کے ربا کا یعنی آپ کے ساتھ جو مرید تھے وہ بھی ساتھ تھے، تو ایک گندم کی کھیت لگے ہوئے تھے، اس کے قریب سے گزر رہے تھے، تو اس بزرگ کا ایک مرید تھا، تو اس نے گندم کی ایک بالی کو ہاتھ لگایا، فوراً پیچھے کر لیا، صرف ہاتھ لگایا فوراً پیچھے کر لیا۔ تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مرید کو فرمانے لگے کہ جلدی کر اس گندم کے مالک کے پاس جا اور اس سے معافی مانگ، تو نے جو یہ کیا ہے ظلم کیا ہے، جا اس گندم کے مالک کے پاس جا اس سے معافی مانگ۔ تو وہ مرید کہنے لگا کہ میں نے صرف ہاتھ لگایا ہے، نہ اس کو توڑا ہے، نہ اکھیڑا ہے، نہ کوئی نقصان دیا ہے، میرے ہاتھ لگانے سے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ ویسے کی ویسے موجود ہے، میں نے کوئی نقصان بھی نہیں کیا، تو پھر میں نے کیسے ظلم کر لیا اور اس کے مالک سے جا کر معافی مانگوں۔ تو اب بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے ایسا یہ بتا، تو نے اس پر ہاتھ لگایا اور تیری طرح اور ہزار یا اس سے بھی زیادہ افراد آدمی ہیں، وہ باری باری ہاتھ لگاتے جائیں، تو بتا اس بالی کا کیا اثر ہوگا؟ اس بالی جو گندم میں لگی ہوئی ہے اس میں ابھی ابھی دانہ آیا ہے، تو نے ہاتھ لگا کر واپس کر دیا، تیری طرح ہزار یا اس سے اور زیادہ افراد آئیں، باری باری ہاتھ لگاتے جائیں، تو بتا یہ بالی ایسے موجود رہے گی یا اس کو نقصان پہنچے گا؟ تو آپ کہنے لگا کہ واقعی اس کو نقصان پہنچے گا۔ فرمایا جا اس کے مالک سے جا کر معافی مانگ۔ ابن الحاج مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تب تک اس بزرگ نے اپنے مرید سے کوئی کلام نہ کیا، نہ اس سے بات کی، نہ اپنی مجلس میں بیٹھنے دیا، جب تک اس نے اس مالک سے جا کر معافی نہ مانگی اور وہ ادھر اس نے معاف نہ کیا۔ بزرگ نے اپنی محفل میں بھی نہیں بیٹھنے دیا، یعنی ذری ذری چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی خیال رکھتے تھے، ذرہ ذرہ بھی دھیان رکھتے تھے، فرماتے تھے یہ دوسرے کا حق ہے، اور حقوق العباد کا مسئلہ بہت بڑا خطرناک ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ عز و جل، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ عز و جل چاہے تو اپنے حقوق معاف فرما دیں، اور جو انسانوں پر بندوں کے حقوق رہ گئے ہوں تب تک اللہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے انسانوں کے حقوق بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پر پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، دوست احباب کے بھی حقوق ہیں۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اکیلا آتا ہے، جب فوت ہو جاتا ہے تب بھی اکیلا جاتا ہے، یعنی آتا بھی اکیلا ہے، رخصت بھی اکیلا ہوتا ہے، لیکن دنیا میں اکیلا نہیں رہتا، تنہا نہیں رہتا، دنیا میں آ کر تنہا نہیں رہتا، اس کے یہاں دوست بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، طرح طرح کے لوگوں کے ساتھ اس کا میل جول اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب اس کے اخلاق پر اختیار ہے کہ اس سے کون سے لوگ متاثر ہیں، کون سے لوگ تنگ اور پریشان ہیں، یعنی کتنے لوگوں کو یہ پیارا ہے، کتنے لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، یہ اس کے اخلاق پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ آتا اکیلا ہے دنیا میں، دنیا سے جاتا بھی اکیلا ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ دنیا میں اکیلا نہیں رہتا، یہاں لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اس کا لوگوں کے ساتھ رہنا کسی کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے، کسی کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتا، یعنی کچھ لوگ اس سے اچھے ہوتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگ اس سے برے ہوتے ہیں، یعنی اس سے بدظن ہوتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی میں آئے ہی نہ، ہمارے ماتھے لگے ہی نہ، ہم سے دور چلا جائے، ایسے بھی ہوتے ہیں، یعنی ہم سے دور ہٹے، پرے ہٹے، ہمارے قریب نہ ہو۔ تو یہ اس کے اخلاق پر ڈپینڈ کرتا ہے، یعنی جتنا اس کا اخلاق ہوگا اتنا ہی وہ لوگوں کو پیارا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئینہ دیکھتے تھے نا، جب چہرہ مبارک دیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا کائنات میں کسی کا ایسا نہیں بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حسین چہرہ ہے، بلکہ ایک تشریح میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا جسم مبارک تھا اتنا نور تھا کہ آپ کے جو جسم کی روشنی تھی سورج سے بھی زیادہ تھی، آپ کا سایہ نہیں بنتا تھا، جب روشنی زیادہ ہوگی تو وہ روشنی کیسے آپ کے جسم کو سایہ بنائے گی۔ اب ایک چھوٹی بتی جلا دیں اور اس کے آگے ایک بہت بڑی لائٹ جلا دیں تو آپ اس بڑی لائٹ چھوٹی کو بھی خراب کر دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو نور نکلتا تھا وہ سورج سے بھی زیادہ ہوتا تھا، یعنی اتنا حسن اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا کر بھیجا تھا آپ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تھے تب دعا کرتے تھے اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، یا اللہ عز و جل تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دے، میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے
میرا اخلاص بھی خوبصورت بنا دے۔ یعنی جب انسان کا اخلاص اچھا اور خوبصورت ہوگا تو سارے لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اس کے ساتھ محبت کریں گے، اس کے ساتھ رہیں گے، یعنی اس کے ساتھ نفرت نہیں کریں گے۔ جب اخلاق ہی خراب ہو، بد اخلاق ہو، تو کوئی لوگ اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوگا، سارے لوگ اس سے نفرت کریں گے۔ اس لیے فرمایا ہر ایک کا حقوق تم پر ہے، ہر ایک کا حق جو ہے صحیح معنوں میں ادا کرو۔ رشتہ داروں کا حقوق صحیح معنوں میں ادا کرو، پڑوسیوں کا حقوق، دوستوں کا حقوق، والدین کا حقوق، اولاد کا حقوق، بیوی کا حقوق، ہر ایک کے حقوق کو الگ الگ بیان کیا گیا۔ ہر ایک کا حق ہے تم پر کہ حقوق کس طرح ادا کرنا۔ جو حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کر دیتا ہے، اس کے حقوق کھا جاتا ہے، کل قیامت کے دن اس حق کا جواب دے گا۔ قیامت کے دن جا کر حق اس حق کا جواب دے گا۔ انسان زبان سے کسی کو تکلیف دے دیتا ہے، اس کا بھی جواب دے گا۔ ہاتھ سے تکلیف دے دیتا ہے بلا عذر شرعی، یعنی وہ بات جب شریعت سے ٹکرا گئی، تکلیف دی اتنے ہاتھ سے تو جواب دے گا، زبان سے تو جواب دے گا۔ جس انداز میں کسی کو تکلیف دی اس بات کا جواب دے گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پر تھا اور میرا روزہ تھا، افطاری کا وقت ہوا تو میں نے ارد گرد دیکھا کوئی چیز مل نہیں رہی تھی کہ تاکہ میں افطار کروں، روزہ کھولوں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نہر میں ایک سیب آ رہا ہے، جب وہ اٹھایا، افطاری کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اب دل میں گھبراہٹ ہونے لگی، یہ جو میں نے سیب کھایا ہے یہ تو میں نے مالک سے پوچھا ہی نہیں، اس کا مالک کون ہے میں نے اس سے پوچھا ہی نہیں، میں نے کھا لیا۔ کل قیامت کے دن اس کے مالک نے میرا گریبان پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایک سیب ہے، یہاں کروڑوں لوگ کھا جاتے ہیں، دوسروں کا کروڑوں روپے کھا جاتے ہیں، لیکن کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ایک سیب کھایا اور چل پڑے، جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر چل پڑے کہ کہیں مالک اس کا مل جائے۔ حضور غوث اعظم کے والد محترم جب گئے تو دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کی شاخیں جو ہیں پانی میں لگی ہوئی ہیں، سمجھ گئے کہ اس درخت، اس سیب کے درخت سے آ کر ادھر سیب ٹوٹا ہے۔ تو مالک کا پتہ کیا تو مالک کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ میں نے ایک سیب کھا لی ہے آپ کی اجازت کے بغیر، اور اتنا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوں، صرف سیب بخشوانے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے وہ سیب بخش دیں، معافی دے دیں، میں بخشوانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ جو آگے سامنے جو بزرگ تھے باغ کے جو مالک تھے وہ بھی کوئی عام ہستی نہیں، حضور غوث اعظم کے نانا جان تھے، جو فرمایا ایسے معافی نہیں ملے گی۔ تو سمجھ گئے کہ ایک سیب بخشوانے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا ولی آیا ہے۔ فرمایا ایسے معافی نہیں ہوگی، جس باغ کا تو نے سیب کھایا ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اس کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ تو آپ نے وقت مقرر کر دیا کہ اتنے دن، اتنے مہینے، اتنے سال تو اس کی دیکھ بھال کرے گا، تب جا کر معافی دوں گا۔ محنتیں کی، وہ وقت جو تھا وہ پورے ادا کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کیا، تب جا کر وہ سیب معاف کرایا۔ جب ماں باپ اتنے متقی پرہیزگار ہوں، یہاں تک کہ حضور غوث اعظم کے والد نے آخری شرط رکھی، جب تک تو میری بیٹی سے شادی نہیں کرے گا تب تک تجھے سیب نہیں بخشوں گا۔ اور میری بیٹی ایسی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن بھی نہیں سکتی، ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا بھی نہیں سکتی، ہاتھ سے بھی معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ کوئی چیز اٹھا سکتی ہے۔ اس بیٹی سے تمہیں شادی کرنی پڑے گی، تب جا کر سیب معاف کروں گا۔ کتنے مہینے، کتنے سال، کتنے دن، کتنے گھنٹے محنت کی، باغ کی دیکھ بھالی کی، پھر بھی سیب نہیں بخشا گیا۔ اور آخر میں جو شرط ہوئی، بتاؤ آج کا کوئی نوجوان ہے بولے گا کہ میں ایک ایسی عورت سے شادی کروں جو نہ بول سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، ہاتھ سے بھی معذور ہو، کہے گا میرے کسی کام کی نہیں ہے، الٹا میرے گلے میں مصیبت پڑے گی۔ لیکن خوف تھا نا اللہ کا، سیب بخشوانے آئے تھے، فرمایا آنکھ بند کر کے ہاں کہہ دی، فرمایا یہ بھی کروں گا۔ پھر آخر میں فرمایا تب بھی سیب بخش دو گے نا، تب بھی سیب بخش دو گے۔ ان کی فکر وہی تھی کہ سیب بخش دیا جائے، کیونکہ میں نے اس کی اجازت کے بغیر کھایا ہے۔ تو جب نکاح ہوا تو اندر جب گئے تو ادھر دیکھا ہے خوبصورت نوجوان عورت بیٹھی ہے، اور فوراً واپس آ گئے۔ فرمایا بابا جان آپ نے جس عورت سے میری شادی کرائی، نکاح کرایا، یہ عورت ہے نہیں، مجھے کسی اور جگہ بھیج دیا ہے۔ آپ نے کہا وہ بول نہیں سکتی، وہ تو بول رہی ہے، سلام کیا، جواب دیا اس نے۔
آپ نے کہا دیکھ نہیں سکتی، وہ تو دیکھ رہی ہے، کانوں سے سن بھی رہی ہے، ہاتھ پاؤں چلا رہی ہے۔ تو حضور غوث اعظم کے نانا جان فرمانے لگے کہ یہی تیرا انعام ہے۔ میں نے اس لیے کہا کہ وہ بول نہیں سکتی، آج تک اس نے کوئی الفاظ غلط جملہ کہا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ گونگی ہے، زبان سے بول نہیں سکتی، اور اس لیے کہا کہ وہ سن نہیں سکتی کہ آج تک اس نے کوئی برا فعل سنا ہی نہیں۔ گانے بازے یا کسی طرح کی جس چیز سے منع کیا گیا ہے سننے سے، وہ اس نے آج تک سنا نہیں، اس لیے میں نے کہا کہ وہ سن نہیں سکتی۔ دیکھ اس لیے نہیں سکتی، کہا کہ آج تک اس نے کسی گناہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا نہیں۔ ہاتھوں سے معذور اس لیے کہا کہ آج تک اس کا ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے اٹھا ہی نہیں ہے، اور پاؤں اس کا کبھی گناہ کی طرف چل کر گیا نہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ وہ پیروں سے بھی معذور ہے۔ جب ماں اتنی پرہیزگار ہے، باپ اتنا پرہیزگار ہے، تو اولاد غوث اعظم جیسی پیدا ہوگی۔ جب باپ اتنا ولی ہے، ماں اتنی ولی ہے، اور نانا جان اتنا ولی، خاندان اتنا ولی، تو اولاد غوث اعظم جیسی پیدا ہوگی۔ یعنی اتنی فکر تھی ایک سیب بخشوانے کے لیے، نہ جانے کتنے سال محنت کرنی پڑی۔ میں یہ بھی حق ہے، کسی دوسرے کا ناحق حق نہ کھاؤ۔ یہاں لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا، جہاں کام کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو کھا جاتے ہیں، اور دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم حلال کا کھا رہے ہیں، حرام کا کھا رہے ہیں۔ اس لیے ہماری نہ نسلوں میں برکت ہو رہی ہے، نہ گھر میں برکتیں ہو رہی ہیں، نہ پڑھائی میں، نہ کسی کام میں برکتیں نہیں ہو رہی، کاروبار میں بھی نہیں آ رہی۔ لاکھوں آ رہے ہیں، پھر دگنے ہو کر واپس جا رہے ہیں۔ یعنی جیسے دولت آنے میں دیر لگاتی ہے، جانے میں کوئی دیر نہیں لگاتی۔ کیوں؟ برکت ختم ہو گئی ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ حلال کا آ رہے ہیں، حرام کا آ رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں مومن وہی ہے کہ لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچے کہ یہ حلال کا کھا رہا ہوں یا حرام کا کھا رہا ہوں۔ لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچ لے کہ یہ جو میں کھا رہا ہوں حلال کا کھا رہا ہوں یا حرام کا کھا رہا ہوں۔ ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک بہت بڑے شیخ محدث آئے، تو میں اور ایک میرا دوست تھا، ہم نے اس کی دعوت کی۔ دعوت کے لیے اس کو بلایا، تو ساتھ میں پڑوسی ایک کسائی تھا، تو اس کو کہا، قصاب کو کہا کہ ہمیں گوشت دے دو، تو اس نے ایک اونٹ کا گوشت دیا۔ ہم نے اس بزرگ کو کھلایا۔ اب جب کھانے لگے، بزرگ نے لقمہ اٹھایا، منہ تک لے گئے، پھر رکھ دیا، فرمایا میرا دل نہیں کر رہا ہے اس کے کھانے کو، آپ کھا لو۔ وہ آدمی حیران ہو گیا، ہم نے دعوت آپ کو کی ہے، آپ نہیں کھائیں گے تو ہم کہاں کھائیں؟ آپ ہمارے شیخ ہیں، بڑے معزز ہیں، جب آپ نہیں کھائیں گے تو ہم کیوں کھائیں؟ ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اب وہ بزرگ نے فرمایا تمہیں جیسا لگے، لیکن میرا دل نہیں کر رہا ہے اس کے کھانے کو۔ اب چلے گئے، تو وہ جو دو دوست تھے نا جنہوں نے دعوت کی تھی بزرگ کو، وہ آپس میں سوچنے لگے، کہنے لگے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اب وہ قصاب کے پاس گئے، کہنے لگے کہ جو تم نے گوشت دیا ہے بتا، یہ حلال کا تھا یا حرام کا تھا؟ تو نے جو گوشت دیا ہے کہ آج میں کوئی گڑبڑ تھی؟ وہ پہلے تو نہ مانا، بار بار انہوں نے جب اس کو کہا تو اس نے کہا کہ ہاں، میں نے جو اونٹ کا گوشت آپ کو کھلایا ہے وہ مر چکا تھا، حرام کا تھا، اس لیے میرے نفس نے مجھے لالچ پر ابھارا، میں نے کہا کہ یہ مر تو چکا ہے، ویسے پھینک دوں گا ضائع ہو جائے گا، کیوں نہ میں اس کا گوشت بنا کر بیچ دوں۔ میں نے گوشت بنا کر آپ کو بیچا، اس لیے وہ پہلے مر چکا تھا، چھری پھرنے سے، ذبح کرنے سے پہلے مر چکا تھا، حرام ہو چکا تھا، اس لیے وہ حلال کا نہیں تھا، میں نے اس لیے آپ کو دیا۔ اب وہ دونوں دوست جو تھے بھاگے اس بزرگ کے پاس، جب ملاقات ہوئی، فرمایا کہ آپ نے وہ گوشت کیوں نہیں کھایا تھا؟ ہمیں بھی فرمایا، ان کو تو پتہ چل گیا حرام کا ہے، لیکن بزرگ کے پاس گئے، بتائیں کہ آپ نے کیوں نہیں کھایا؟ اب وہ کہنے لگا کہ 20 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، آج تک میں نے نفس کو کھانے پر ابھرنے نہیں دیا، اپنے نفس کو قابو رکھا ہے کہ کھانے پر اسے اعلیٰ کھانا نہیں دوں گا اسے، لیکن تم لوگوں نے بار بار اصرار کیا، مجھے کھانا کھانے پر مجبور کیا۔ جیسے میں نے وہ لقمہ اٹھایا تو مجھے محسوس ہونے لگا، اندر سے میرا نفس کہہ رہا تھا کہ نہ کھائے، اندر سے نفس کہہ رہا تھا کہ یہ میرے لائق نہیں ہے، نہ کھائے تھے، کیونکہ 20 سال تک میں نے کوئی حرام کا لقمہ کھایا نہیں، ایسے میرا کیسے نفس اس کو قبول کرتا؟ ایسے لوگ بھی تھے، ایسے لوگ بھی گزرے تھے۔ یعنی مومن وہی ہے، لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچے حلال کا کھا رہا ہوں، حرام کا کھا رہا ہوں، اس لیے بعد میں دیکھیں کہ روزی میں برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ دوسروں کا حق جو ہے، سب سے پہلے کہ دوسروں کو حق دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عذا مسلمن فقط عذانی ومن عذانی فقط اذلہ، فرمایا جس نے کسی مسلمان کو ایذا دی، تکلیف دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو ناراض کر دیا۔
ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے، ہمارے اخلاق سے کتنے لوگ مطمئن ہیں، کتنے محبت کرتے ہیں اور کتنے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سارا آدمی کے اخلاق پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ وہ شکار کرنے جنگل میں گیا تو خود پھنس گیا، شکار ہونے لگا تھا، شکار کرنے گیا تھا، خود پھنس گیا۔ اب شیر اس پر حملہ کرنے لگا، مرنے ہی والا تھا تو کسی کسان نے اس کو بچا لیا۔ جنگل میں رہنے والوں کو ہم جنگلی کہتے ہیں نا، لیکن اس جنگلی نے اس کو بچا دیا۔ ہم اپنی نفس سے ان کو بہت گرا ہوا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی خاتے میں ہی نہیں ہیں۔ بادشاہ یہ سمجھتا تھا یہ جو رعایا کمزور لوگ ہیں میرے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ مجھ سے بہت کم تر ہے، میں ان سے اعلیٰ ہوں۔ اب جب جان کی پڑی مرنے لگا تھا تو اس کسان نے بچا لیا۔ اب بادشاہ بہت خوش ہوا کسان سے کہ مانگو جو مانگنا ہے مانگو، آج تو نے میری جان بچائی ہے، جو مانگو کہ میں وقت کا بادشاہ ہوں، منہ مانگی چیز دوں گا۔ وہ اللہ والا تھا، کسان نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اب وہ گھر چل پڑا تو بادشاہ نے کہا کہ اتنا تو کر سکتے ہو کہ میرے ساتھ چلو گھر میں کھانا کھاؤ، میرے پاس آ کر دسترخوان پر بیٹھو کھانا کھاؤ۔ اب وہ کسان جب اس کے بعد بادشاہ کے یہاں کھانے کے لیے گیا، وہ تو امیر تھا نا، بادشاہ کو روزانہ کی روٹین تھی کس طرح کھانا ہے۔ اب وہ کسان تھا، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا تھا، جس انداز میں کھاتا تھا۔ اب وہ امیر اپنی امیری انداز میں بادشاہ کھانا کھانے لگا تو اب وہ کسان تھا، وہ اپنی فقیری انداز میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ اب اس کسان کا کھانا کھانا بادشاہ کو اچھا نہ لگا۔ یہ کوئی طریقہ ہے، کس ڈھنگ سے کھانا کھا رہے ہو؟ بادشاہ نے اس کو بے عزت کر کے، ذلیل کر کے، وہاں سے رسوا کر کے گھر بھگا دیا۔ اب وہ گھر چل دیا، وہ اللہ والا تھا، وہ واپس آ گیا۔ اب کچھ عرصہ بہت گزرا، بادشاہ کو شکار کرنے کا تو بہت شوق تھا۔ اب دوسری مرتبہ شکار پر گیا، بہت زیادہ فوج لے کر گیا، اب اس سے بھی زیادہ مشکل میں پھنس گیا۔ پھر اتفاق سے اسی کسان نے دوبارہ اس کو بچا لیا۔ 2 مرتبہ اس کسان نے اس کی جان بچائی۔ اب بادشاہ کو وہ لمحے، وہ وقت یاد آ گیا، اس کو تو میں نے اپنے گھر بلا کر بے عزت ذلیل کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے میری جان بچائی۔ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ مرتا ہے تو مرنے دو اس کو، اگر اس کی جگہ میرا بیٹا ہوتا تو شاید وہ بھی ایسا نہ کرتا جس طرح میں نے اس کے ساتھ حشر کیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے معاف بھی کر دیا، جان بھی بچائی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، پچھلی مرتبہ جو میں نے رویہ تیرے ساتھ کیا تھا بہت شرمندہ ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دے، لیکن میں تجھے کچھ نہ کچھ دوں گا، مانگ جو مانگنا ہے۔ اب وہ کسان نے کہا پکی بات ہے، تو دے گا جو میں کہوں؟ بادشاہ نے کہا دوں گا۔ تو اب کسان نے کہا کہ جو تیری تلوار ہے نا، تلوار باہر نکال۔ وہ تلوار نکال اور ایک میرے ماتھے پر ادھر زخم کر دے، یعنی مجھے زخمی کر دے تلوار سے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کون سی فرمائش ہے؟ کہا کہ تو نے کہا جو میں مانگوں گا تو دے گا، اب دے نا مجھے، میں یہی مانگ رہا ہوں، اپنی تلوار سے میرے ادھر ماتھے پر زخم کر دیں۔ اب بادشاہ نے وہاں ایک چھوٹا سا زخم کر دیا جس سے خون نکلا۔ اب کسان گھر چلا گیا، بادشاہ اپنے گھر چلا گیا۔ اب کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کسان کو بلایا دعوت پر۔ جب کسان کھانا کھانے آیا تو بادشاہ کو وہ زخم دکھایا، وہ ادھر لگا ہوا تھا، زخم ختم ہو گیا تھا، دکھایا، فرمایا اس زخم کا نشان ختم ہو گیا ہے، تو نے جو تلوار سے مجھے چوٹ دی تھی وہ نشان ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا، لیکن آج سے کچھ دن پہلے میں تیرے بعد اسی دسترخوان پر کھانا کھانے آیا تھا اور تم نے جو الفاظ کے ساتھ مجھے زخمی کیا تھا اب تک بھی وہ زخم میرے دل سے نہیں گیا۔ اس وقت جو تم نے میرے الفاظ کے ساتھ میری بے عزتی کی تھی اب تک وہ میرے دل میں زخم موجود ہیں۔ تیری تلوار کا زخم ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا، نشان چلے گئے، لیکن جو تیرے الفاظ تھے تو نے مجھے بے عزت کیا تھا اب بھی وہ میرے دل میں ویسے کے ویسے ہیں، وہ زخم ویسے کے ویسے ہیں۔ فرمایا زبان سے اگر کسی کو تکلیف دی جائے، حضرت علی فرماتے ہیں زبان کا جو زخم ہے نا وہ زندگی بھر نہیں مٹتا، معافی مانگنے پر معافی مل بھی جاتی ہے، اگر وہ معافی مانگے، ہم معافی مانگے کسی کو زخم دے کر زبان سے، وہ معاف تو کر دیتا ہے لیکن پھر بھی وہاں اثر رہ جاتا ہے۔ فرمایا زبان کا زخم اس طرح ہے کہ اگر کسی کیل کو دیوار میں گاڑا جائے اور اس کیل کو نکال لیں، کیل تو نکل جائے گا لیکن اس کا نشان وہاں رہ جاتا ہے۔ زخم سے ہم زبان سے کسی کو تکلیف تو دے دیتے ہیں، اگر وہ معاف بھی کر دے لیکن جو ہم نے اس کو تکلیف دی تھی وہ اس کیل کے سوراخ کی طرح وہاں اس کے دل میں زخم بن جاتا ہے۔ یہ لفظوں کے الفاظ بھی انسان کو بہت زیادہ گرا دیتے ہیں اور ان لفظوں کا بھی کل قیامت کے دن حساب ہوگا۔
اگر آج ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کلام سے، اخلاق سے کوئی بدزن ہے تو ہماری غلطی ہے، اس کی نہیں۔ آج ہم بلا سوچے سمجھے کسی کے بارے میں بہت کچھ بول دیتے ہیں، اس نے ایسا کہا، اس نے ایسا کہا، ہم نے سنا بغیر تحقیق کے، کوئی تحقیق بھی نہیں کی، اس نے واقعی دونوں نے سچ کہا ہوگا۔ آپ جس کے خلاف کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ دونوں غلط کہہ رہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں واقعی ایسا ہوگا۔ بغیر تحقیق کے، بغیر کسی معاملے کی جانچ کے ہم کہہ دیتے ہیں واقعی وہ برا ہوگا۔ حضور نے فرمایا لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو سنی سنی بات کو آگے پھیلا دے بغیر تحقیق کیے۔ اس نے ایسی بات کی، واقعی ایسی ہوگی، مان لیا، تحقیق نہیں کی، اب آگے پھیلا دی۔ اب وہ بات چھوٹی ہوتی ہے، جتنی پھیلتی جاتی ہے اتنی بڑی ہوتی جاتی ہے، یعنی وہ جتنی آگے فارورڈ ہوتی جاتی ہے وہ اتنی بڑی ہوتی جاتی ہے۔ پہلے چھوٹی تھی، اس طرح بڑھتی بڑھتی نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ بعد میں تحقیق کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بات ہی نہیں ہوتی، خبر ہی جھوٹی ہوتی ہے، یہ افواہ پھیلتی جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا دنیا میں لوگوں میں سب سے بڑا جھوٹا انسان وہی ہے جو کسی کی بات سنائی اور بغیر تحقیق کیے آگے پھیلا دے۔ یہ لفظوں کے الفاظ ہیں، کسی کو تکلیف دینا سے روکا گیا، فرمایا کسی کو تکلیف نہ دو، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کلام سے۔ ایک بادشاہ کی خدمت میں اس کا ایک مجرم پیش کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا صرف بادشاہ سے ملنا، بعد میں مجھے پھانسی دے دو، مجھے صرف بادشاہ سے ملا دو، بعد میں مجھے پھانسی دے دو۔ اب جب وہ آدمی بادشاہ کے پاس آیا، اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے لے آئے تو بادشاہ کے پاس آتے ہی کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب لوگوں نے کہا آگے کیا کہنا ہے؟ کہنے لگا کہ جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، میری جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی، اب تم مجھے مار نہیں سکتے، تم مجھے مار نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگے وہ کہتے، بادشاہ نے کہا، اس نے کہا کہ تو نے بادشاہ ابھی مجھے آزاد کر دیا، سلامتی دے دی، پھر مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ بادشاہ حیران ہو گیا، میں نے کب کہا کہ تجھے آزاد کر دیا؟ کہا میں نے تجھے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے تمہیں دعا دی اللہ کی تم پر سلامت بھی ہو رحمت بھی ہو، تو نے جواب دیا کہ تجھ پر بھی سلامتی ہو، تجھ پر بھی رحمت ہو۔ اب تو سلامت بھی دے رہا ہے، سلامتی کے ساتھ مجھے دعا دے رہے ہیں، ابھی تو پھانسی کا آرڈر بھی دے رہا ہے۔ تو نے ابھی تو کہا کہ تجھ پر سلامتی ہو، پھر مجھے مرا رہا ہے۔ بادشاہ مجرم کے اس الفاظ سے بڑا حیران متاثر ہوا، کہا کہ اسے بخش دو، میں نے اس کو چھوڑ دیا، پھانسی نہ دو۔ یہ جو الفاظ تھے نا اس کو بچا گئے۔ یہ الفاظ، کردار، اخلاق ہی آدمیوں کے اندر ہمارا جو ہے اسٹیٹس بیان کرتا ہے کہ ہمیں کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، ہمارے الفاظ کی وجہ سے، ہمارے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے۔ جیسا الفاظ، جیسا کردار، جیسے اخلاق، ویسا ہی لوگوں کا ہم پر رویہ ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے اخلاص کو اچھا بنا دے، ہمارے کردار کو، ہمارے رویوں کو اچھا بنا دے، جس کے صدقے ہماری بخشش ہو سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا ہے اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں جو غلطیاں ہوئیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔